3 مسلسل اتواروں کو 3 انتہائی گھناؤنے جرائم ہوئے. 3 کم عمر معصوم بچیوں کو وحشت کا اور بربریت کا نشانہ بنایا گیا. ان میں سے 2 بچیاں جو ہیں وہ اپنے خالق حقیقی کے پاس چلی گئی. ایک بچی الحمدللہ حیات ہے. لیکن جو اس کے اندر امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ تینوں جرائم 3 اتواروں کو ہوئے. 3 جولائی کو، پھر 10 جولائی کو اور پھر 17 جولائی کو. اور تینوں میں مماثلت اتوار کا دن بھی تھا، پھر 10 جولائی کو اور پھر 17 جولائی کو. اور تینوں میں مماثلت اتوار کا دن بھی تھا، وحشت اور بربریت بھی تھی، بچیوں کا کم عمر ہونا بھی تھا. اور یہ پولیس کے لیے ایک نہ صرف چیلنج بنا بلکہ تمام شہریوں کے لیے، تمام پشاور کے لوگوں کے لیے ایک بہت زیادہ اس کے اندر خوف و ہراس کی فضا بھی پیدا ہوئی. اور پولیس کے اوپر بڑا پریشر تھا کہ جی اس کو ہم نے ہر حال میں ٹریس کرنا ہے فار مینی ریزنز، بٹ موسٹ آف آل سب سے بڑی جو وجہ تھی وہ ہمارے اپنے اندر کا ضمیر تھا، ہمارا اپنی جو انسانیت تھی اس کا ایک تقاضا تھا کہ ہم اس درندے کو، اس وحشی کو ہم ڈھونڈیں اور قانون کے گرفت لے کر آئیں. اور جو آخری واردات ہوئی 17 جولائی کو ایف سی ہیڈ کوارٹر کے سامنے، ایک یہ جو گریڈ اسٹیشن ایم ای ایس کالونی کے اندر، وہاں سے ہمیں کچھ لیڈز ملی. پہلے 2 بقوے جو تھے چیک کیا لیکن لیڈز ملنا مشکل تھا. بہت ساری جگہوں سے تنقید بھی ہو رہی تھی پولیس پہ کہ ابھی تک پولیس ڈھونڈنے میں ناکام رہی ہے، لیکن پولیس اپنی کوشش میں لگی ہوتی تھی. اور جو تیسرا وقوع ہوا اس کے بعد ہمیں کچھ لیڈز ملی اور ان لیڈز کے اوپر ہم نے کام کرنا شروع کیا. ہم نے آپ کو ایک پریس بریف بھی ڈسٹریبیوٹ کیا ہے جس کے اندر جو پولیس کی ایفرٹس تھی اس کا ذکر ہے، جس میں ہزاروں گھنٹے کی CCTV فوٹیج اور ہزاروں نمبر کی جیو فینسنگ اور لاتعداد سسپیکٹس، مشتبہ افراد کو کوشچننگ کرنا. تو یہ تمام چیزیں ہم نے کی اور ہم نے بیک ٹریک کیا کیمراز کو، ہم نے جیو فینسنگ کو چیک کیا. اور اس کے بعد جب مشتبہگان کی ایک فہرست تیار ہوئی تو ان کو انڈیویجولی انٹرویو کرنا، کوشچن کرنا. اب میں آپ کو الحمدللہ اللہ کا بہت احسان اور کرم ہے اور پشاور کے شہریوں کے لیے ایک یہ خبر ہے اچھی کہ وہ جو درندہ تھا، جو قاتل تھا، وہ پولیس کی اور قانون کی گرفت میں ہے اور انشاءاللہ وہ قانون کے مطابق اپنے انجام کو بھی پہنچے گا. یہ جو شہر کے اندر اس طرح کی وارداتیں ہوتی ہیں، بہت چیلنجز ہوتے ہیں پولیس کے لیے، لیکن پشاور پولیس، خیبر پختونخوا کی پولیس الحمدللہ میں پھر کہوں گا کہ یہ غازیوں کی، شہیدوں کی پولیس بھی ہے اور اپنے شہریوں کے جان و مال کی تحفظ بھی ہے. اور ظاہر ہے 4 کروڑ کی آبادی ہے اس صوبے کی، کچھ واقعات ضرور پیش آئیں گے، سوسائٹی ہے، لیکن پولیس اپنے جو فرائض ہے ان سے پیچھے ہرگز نہیں رہے گی. اس کی جو ایفرٹس ہیں اس کی تفصیلات اور جو ملزم کا انٹروگیشن، اس کے حوالے سے آپ کو تفصیل سے ہم اس پریس بریفنگ کے بعد آگاہ کریں گے. کچھ آپ کے سوال ہوں گے، وہ بہت زیادہ آپ کو اس بریفنگ سے اور اس پریزنٹیشن کے ذریعے آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے. میں اتنی بات کروں گا کہ تمام ٹیم شاباش کی مستحق ہے. CCPO پشاور کے سربراہی میں SSP آپریشنز، SSP انویسٹیگیشنز، میرے پیچھے بہت سارے افسران کھڑے ہوئے ہیں، وہ میں خصوصی طور پہ ذکر کروں گا SHO گلبرگ کا آئے ہوئے ہیں،
ویسے جو گلبرگ کا میں خصوصی ذکر کروں گا، جنہوں نے بہت زیادہ محنت بھی کی اور اس معاملے کو حل کرنے میں ان کا کلیدی کردار بھی تھا۔ اگر آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی سوالات ہو اس کے لیے بھی میں حاضر ہوں۔ بریفنگ آپ کو ڈیٹیلڈ اس حوالے سے ہم دے دیں گے کانفرنس روم میں۔ اور اس کے علاوہ 4 اگست کو ہمارا یوم شہداء ہے۔ یوم شہداء کے لیے جو ہماری تیاریاں ہیں اس کے مناسبت سے اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہوں، کوئی آپ چاہتے ہوں کہ میں آپ کو کچھ بتاؤں تو اس کے لیے بھی میں حاضر ہوں۔ بہت شکریہ سر، تھوڑا سا جی ملزم ابھی پیش کر دیں گے، میں آپ کو بریف کر دوں گا، بریف کرنے کے بعد ملزم بھی آپ کو پیش کر دیں گے اور اس کے بعد پھر جو ہماری ایفرٹس ہیں وہ بھی تمام کریں گے۔ ملزم جان انصاری صاحب تھوڑا سا بتائیے گا کہ ملزم بہت شاطر تھا، ہر رکوع کے بعد اپنے ڈریسنگ چینج کر رہا تھا، بہت سی CCTV کا آپ نے لی، اتنے ہائی پروفائل کیس کے ملزم کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیے گا، گرفتار کہاں سے ہوا، تعلق کہاں سے تھا، کرتا کیا تھا سر، اور میڈیکل آپ نے جو اس کی کاؤنسلنگ کی اس حوالے سے کیا رپورٹ ملی ہے کہ وہ کوئی مریض تھا؟ دیکھیے ملزم جو ہے سہیل نام ہے اس کا، جی سر، رہنے والا یہیں پشاور کا سفید ڈیری کا ہے۔ پیشے کے لحاظ سے یہ زری کا کام جو مختلف نلکیاں اور زری کا کام ہوتا ہے وہ کرتا ہے، پشاور شہر کے اندر ہی یہ کام بھی کرتا ہے۔ اور اتوار کو اس کی انٹروگیشن ہوئی، بڑی جو چیزیں ہیں وہ ایسی ہے کہ کتاب شاید اس پہ لکھی جا سکے، جب اس کی تفصیلی انٹروگیشن وغیرہ ہم نے کی تو کتاب پوری لکھی جا سکتی ہے جس طرح سے اس نے بتایا کہ اتوار کو کیوں کرتا تھا یہ واردات۔ سیریل کلرز ہمارے پاس، سیریل کلرز کے اوپر موویز بنی ہوئی ہیں، سیریل کلرز کے اوپر ڈرامے آئے ہیں، ناول لکھے گئے ہیں۔ یہ بھی سیریل کلر تھا، اتوار کے دن کرنا، معصوم بچیوں کے ساتھ کرنا اور پھر ساتھ میں ان کو یعنی جو اپنے گناؤنے عمل کے بعد پھر ان کو مرڈر کر دینا۔ تو یہ چیزیں تو یہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، شاطر بھی ہے، چالاک بھی ہے، سارا کچھ ہے، کپڑے بھی اپنے چینج کرتا تھا، لیکن اس کے اندر یہ جو اسٹریکس تھیں، یہ انٹیلیجنس کی اسٹریکس یا بہت زیادہ چالاکی کی اسٹریکس، اس کو اس نے نیگیٹیوٹی کے لیے استعمال کیا، منفی اپنے کردار کو پروجیکٹ کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اور اس کی جو یہ حرکتیں تھیں یہاں سے ہی کہیں شک پیدا ہوا۔ میں بہت زیادہ انویسٹیگیشن کی نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ پولیس کے کچھ اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں جو ہم نے آج بھی استعمال کیے اور آئندہ بھی استعمال کریں گے، اور سارے ہم اگر اس طرح سے پبلک کے سامنے بتائیں گے تو شاید مناسب نہیں ہوگا۔ یہ یقیناً ایک بہت بڑی کامیابی ہے اس ساتھ ایک اور چیلنج یہ ہے خیبر پختونخوا پولیس کو جو ٹارگیٹ کلنگ کے واقعات آ رہے ہیں اس کا دوبارہ اضافہ نظر آ رہا ہے، کون ہے اس کے پیچھے، کیا ہے اب تک یہ ورک آؤٹ اگر ہوا ہے؟ اوکے، دیکھیے ٹارگیٹ کلنگ کے حوالے سے رات ہمارے 2 جوان شہید ہوئے متنی کے ایریا میں، ٹارگیٹ کیا گیا ان کی پیٹرولنگ وہیکل کو۔ ہمارا ایک ASI نوسیہ خان جو ہے زخمی ہے، ہاسپٹلائز ہے۔ 2 ہمارے جوان شہید ہوئے، رات کو 12:30 بجے ہم نے ان کا جنازہ بھی پڑھا، ان کے لواحقین سے میری ملاقات ہوئی، تعزیت میں نے کی۔ اس کے بعد پھر رات کو بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد ہم نے اس کی پورے پروسیس کو دیکھا، انویسٹیگیشن کی، اور رات کی جو ٹارگیٹ کلنگ ہے، میں آپ کو یہاں یہ بھی فخریہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو اسیلنٹس تھے، جو قاتل تھے، جو حملہ آور تھے، جو دہشت گرد تھے، ان تک بھی ہم آج صبح کی میں آپ کو رپورٹ بتا رہا ہوں الحمدللہ ان کو بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، اور آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ہم نے ان کے گھروں پہ بھی ریڈ کیے ہیں، اور انشاءاللہ وہ بھی جلد قانون کے کٹہرے میں ہوں گے۔ اس کے علاوہ پشاور کے اندر جتنی ہماری وارداتیں ہو رہی ہیں اس میں سے اکثر و بیشتر ٹریس ہوئی ہیں، ایک گروپ نہیں ہے، یہ مختلف گروپس ہیں۔ اس میں ٹیررسٹ بھی ہیں، اس میں کرمنلز بھی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ٹیررزم کا اور کرمنالٹی کا ایک نیکسس بن جاتا ہے۔ تو یہ جو کرمنلز کا اور ٹیررسٹ کا نیٹ ورک ہے، یہ جو سافٹ ٹارگٹ ہے پولیس سامنے ہے، ویزیبل ہے، یونیفارم پہنا ہوا ہے، اس نے نام لکھا ہوا ہے، رینک لگا ہوا ہے، نظر آتا ہے، کھڑا ہوا ہے، اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ لیکن
खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ना पहले कभी पीछे हटी है और ना इंशाल्लाह आइंदा कभी पीछे हटेगी, और तमाम ऐसे लोग जो है उनको हम अपने एक एक कतरा खून का हम बदला लेंगे। अच्छा सर, एक और बहुत ज़्यादा आ रहा है, रोज़ाना तकरीबन 3 से 4 की बदकालें आ रही हैं, बदखोरी में इजाफा हो रहा है, लेकिन पुलिस की FIR दर्ज नहीं करती, रिपोर्ट नहीं करती, जबकि इस हवाले से PNP के जो सूबाई सदर हैं उन्होंने कहा कि 3 वज़रा, यहाँ तक कि 3 वज़रा और स्पीकर से भी भत्ते लिए जा चुके हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट शायद ना कर सकूं क्योंकि मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भत्ताखोरी चली आई है और इसमें ज़्यादातर अफगान सिम्स इस्तेमाल हो रही हैं। 2-3 केसेस में हमें सऊदीया के और UAE के नंबर जो है उनकी सिम्स भी व्हाट्सएप पे इस्तेमाल हुई हैं। मुताल्लिका हुकूमतों से हमने वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए रब्ता भी किया है। उसके अलावा जो बताखोर है उनके पीछे हमने स्पेसिफिकली CTD को ऑपरेशंस करने के लिए हिदायत भी की है। बताखोरी के ग्रुपों के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं हमारी कस्टडी में आ चुके हैं। ये एक मुनफ़ियत बख्श कारोबार बन रहा है, और ख़ास तौर से जब बताखोर देखते हैं कि उनकी सिम ट्रेस नहीं हो सकती है, अफगान सिम है, या कुछ लोग उम्रे पे जाते हैं सऊदी अरब और वहाँ सिम लेते हैं, उस पर एक्टिवेट कर लेते हैं व्हाट्सएप, उसके ज़रिए कॉलिंग करते हैं, तो उसकी जो ट्रेसेबिलिटी है, ट्रेसेबिलिटी की वजह से कुछ मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन बताखोरी का जुर्म जो है उसके पीछे हमारी कार्रवाइयाँ जारी हैं और इंशाल्लाह हम वो करेंगे। जी इमरान, यौम शोहदा 4 अगस्त इंशाल्लाह हम बहुत अकीदत से एहतराम के साथ मनाएंगे। यौम शोहदा में जो प्रोग्राम हमारे होंगे, मेन उसका मेजर प्रोग्राम तो पेशावर में होगा, रात को इंशाल्लाह 7:30-8 बजे का टाइम है रखा है हमने। बाकी हमारे तमाम अजला जितने भी हैं उनमें भी इसी तरह से यौम शोहदा के प्रोग्राम